بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو امپروو ووکیبلری بائی پریکٹسنگ سینٹینسز۔ ووکیبلری کو امپروو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ جب آپ انگلش لکھتے ہیں کسی بھی ایگزام میں، اکیڈیمک ایگزام ہو، کمپیٹیٹیو ایگزام ہو، کسی کوسچن کا آنسر لکھیں، اردو ٹو انگلش کریں، کسی حوالے سے بھی جب آپ انگلش لکھتے ہیں تو آپ کے پاس اچھی ووکیبلری کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی آپ اسے اچھے سے لکھ پائیں گے۔ سیلف رائٹنگ کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کے لیے ووکیبلری کا ہونا ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ اسے امپروو کیسے کریں؟ کیا ہمیں کسی ڈکشنری کو یاد کرنا ہے، یا پھر وی آر ٹو ریممبر اے جنک آف ورڈس بائی دیئر میننگس؟ تو یہ تو رٹا ہوگا، لیکن رٹا ہرگز ہم نے نہیں لگانا، ٹھیک ہے جی؟ یہ دیکھ رہے ہیں، رٹا ہرگز ہم نہیں لگائیں گے۔ تو پھر کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں، گائیڈ لائنس ہیں جنہیں ہم فالو کرتے ہوئے ایک بڑے پریکٹیکل وے میں ہم جو ہے اچھے سے اپنی ووکیبلری کو بھی انکریز کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، سیلف رائٹنگ کو امپروو کر سکتے ہیں، اور ہم اردو ٹو انگلش کو جو ہے ٹرانسلیٹ کرنے کا جو ایک ایبیلٹی ہے اسے بھی ہم اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم، یہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فرسٹلی وی ول ڈسکس ہاؤ ٹو انکریز ووکیبلری اینڈ دین ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ اردو ٹو انگلش، یعنی وہ کس طریقے کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، اور موسٹلی کون سی غلطیاں ہیں، کون سی مسٹیکس ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ہے جی، ہاؤ ٹو انکریز ووکیبلری، کس طرح ہم اسے انکریز کر سکتے ہیں؟ موسٹلی آپ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اخبار کو ڈیلی پڑھا کریں۔ اچھا جی، اخبار کو ڈیلی پڑھیں، تو پھر اس میں سے جی ڈکشنری کو یوز کریں۔ آپ جو نئے ورڈز آپ کو ملیں اس میں سے، آپ جب نیوز پیپر کو پڑھیں گے اس میں سے جس ورڈ کے آپ کو میننگ نہیں آتے اسے ڈکشنری میں واچ کریں۔ بٹ یہ کتنی دیر تک ہم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ آسان ہے، بالکل آسان ہے، لیکن اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بھی اگر کرے تو 2 منتھ کرے گا، 3 منتھ کرے گا، لیکن اس سے یہ ایک سالڈ سلیوشن اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ بالآخر جو اسے گیو اپ کر دے گا، وہ چھوڑ دے گا۔ تو کون سی ایسی چیز ہے یا کس طریقے سے جا کے؟ اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم گزرتے جائیں گے، کوئی اس کی ریویژن وغیرہ نہیں ہے، کوئی آگے سے آگے ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو پیچھے ہمارے ورڈز ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں ان کی ریویژن جو ہے وہ اس طرح اچھے سے نہیں ہو پاتی، تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسے ایک بورنگ سا کام فیل کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کس طرح ہم اسے کریں گے؟ یعنی کہ اس کو یاد ہم کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ وہ ورڈز جو ہم دیکھیں، ہم یہی کریں گے، نیوز پیپر کو پڑھیں گے، کسی بھی پیراگراف کو پڑھیں گے، اس میں جو نئے ورڈز ہوں گے انہیں ہم دیکھیں گے، یاد رکھیں گے۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں سمپل کوئی رٹا نہیں لگانا، صرف پریکٹس کرنی ہے۔ وہ پریکٹس کیسے کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے، کس چیز پہ کرنی ہے؟ اگر تو یہاں پہ بات کریں، اس چینل پہ بات کریں، تو ہم آپ کو جو ہے وہ ایک 50 الفاظ پر جو ہے مشتمل ایک پیراگراف ڈیلی بیسس پہ ہم جو ہے اسے انہی رولز کو سامنے رکھتے ہوئے ووکیبلری کو صرف امپروو کرنے کے لیے، رٹا نہیں لگانا اس میں ہم نے، اور ہم اس میں سے جو نئے ورڈز ہوں گے انہیں اس طرح سے سمجھیں گے کہ وہ ہمیں یاد بھی رہیں، اور آگے جس طرح سے ہم اسے یوز کرنا چاہیں ہم اسے یوز بھی ایزیلی کر سکیں۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسلیٹ کرنا اردو ٹو انگلش، یہ کافی سارے ایگزامس میں آتا ہے، اور یہی جو ہے سیلف رائٹنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو انگلش جن کی جو ہے وہ مادری زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو انگلش کو سیکھتے ہیں۔ تو وہ کیا کریں گے؟ کہا جاتا ہے کہ ڈیلی پریکٹس کی جائے۔ ڈیلی پریکٹس تو کرنی چاہیے، لیکن جو ہے کس وے میں پریکٹس کرنی چاہیے؟ تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ موسٹلی اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک سینٹینس ہے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا، یا اس کا دل باغ باغ ہو گیا، تو باغ باغ ہو گیا، یہ اس کو گارڈن گارڈن ہی لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ یعنی کہ ایک مسٹیک ہے۔ تو یعنی انہی چیزوں کو، اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پیپر چیکر یا اگر صحیح انگلش کی بات کی جائے تو وہ غلط ہوتا ہے، وہ مسٹیک ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اسے سیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے
انہیں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو وہ رائٹ انگلش ہوگی، نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح جو ورڈز سینٹنس میں یوز کیے گئے انہی کو ہم نے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنا ہے، بلکہ ہم وہ سینس جو ہے اسے ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے جو بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ کچھ ان سین پیراگرافس جو ہے وہ لینے ہوں گے۔ ڈیلی بیسس پہ ہم لے سکتے ہیں، ایک دن میں 2 لے سکتے ہیں، 3 4، جس طرح بھی آپ اسے شیڈول کرنا چاہیں۔ ان پیراگرافس کو ہم ان گائیڈ لائنس، ان جو ہے پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اردو ٹو انگلش ٹرانسلیٹ کریں گے۔ وہ گائیڈ لائنس انشاءاللہ جب ہم ان پیراگرافس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے یا انہیں سالو کریں گے پریکٹیکلی، ہم جو ہے جب انہیں ٹرانسلیٹ کریں گے تو انہیں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کی پریکٹس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ العزیز ڈیلی بیسس پہ ایک پیراگراف بالکل شارٹ، جس سے جو ہے اگر نارمل اسٹوڈنٹ بھی ہے وہ نہ بور ہوگا، نہ اسے زیادہ چیزیں جو ہے وہ رٹنی پڑیں گی یا سیکھنی پڑیں گی، وہ بالکل بور ہوئے بغیر اگر اس چیز کو فالو کرتا ہے خود سے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ خود سے بالکل محنت نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ کچھ چیزیں جو ورڈز ہیں انہیں تلاش نہیں کرنا چاہتا ہے، ڈکشنری کو دیکھنا پھر ان میں سے ڈھونڈنا، اگر ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ چھٹکارا پاتے ہوئے اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنا چاہتا ہے اور اردو ٹو انگلش میں ٹرانسلیشن جو ہے اسے اچھے سے اس کا ایکسپرٹ ہونا چاہتا ہے، تو اس چیز کو فالو کرے، اس سیری کو فالو کرے۔ ہم انشاءاللہ العزیز ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اور پریکٹیکلی ہم ڈیلی بیسس پہ اسے جو ہے وہ پریکٹس کریں گے اور اسے سیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے، آپ اسے لازمی سے فالو کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔